تو اللہ کی محبت عجیب نعمت ہے. ایک مرتبہ سرہند جانے کا موقع نصیب ہوا تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے ان کا جو راستہ ہے وہ ایک بڑی چوڑی سڑک جاتی ہے، کافی چوڑی سڑک، اور ان کے مزار کے قریب جا کے بالکل سڑک کے درمیان میں ایک قبر بنی ہوئی ہے. تو مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی. تو میں نے جو خانقاہ کے گدی نشین تھے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ قبر پہلے بنی ہوئی تھی بعد میں راستہ بنایا گیا یا پہلے راستہ بنا ہوا تھا بعد میں قبر بنائی گئی؟ اس نے کہا کہ افغانستان کا ایک بادشاہ تھا جو حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا. اس نے وصیت کی تھی کہ اگرچہ میں دنیا کے ایک ملک کا بادشاہ ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر اس راستے کے درمیان میں بنانا جو راستہ میرے شیخ کی قبر کو جاتا ہے. یہ دنیا کے بادشاہ ہیں اور اللہ والوں کے قدموں میں لیٹنا پسند کرتے ہیں. سمرقند جانے کا موقع ملا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو امیر تیمور کی قبر دکھاؤں. میں نے کہا بھائی مجھے کوئی اتنا انٹرسٹ تو نہیں ہے، لیکن تاریخ کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے اگر دیکھ لوں گا تو اچھی بات ہے. تو وہ مجھے ایک جگہ لے کر گیا. میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قبر اوپر ہے اور اس کے نیچے 3-4 قبریں ہیں، اور ایک قبر بالکل اس قبر کے بالکل ساتھ، کوئی 6 انچ کا فاصلہ ہوگا آپس میں، اوپر نیچے 2 قبریں یوں بنی ہوئی ہیں. تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ یہ 2 قبریں اس طرح قریب قریب کیوں بنی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا کہ جی امیر تیمور کے شیخ تھے، تو امیر تیمور نے وصیت کی تھی کہ اگرچہ مجھے امیر جہاں کہا جاتا ہے، وہ دنیا کا بادشاہ تھا، کہ اگرچہ مجھے امیر جہاں کہا جاتا ہے، جب میں فوت ہوں تو میری قبر ایسے بنانا کہ میرا سر میرے شیخ کے قدموں کے ساتھ لگ رہا ہو. یہ لوگ دنیا کے بادشاہ کہلاتے ہیں اور یہ اللہ والوں کے قدموں میں لیٹنا اس طرح پسند کرتے ہیں. ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے، مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے 2 شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں، ہر ایک اس کوشش میں ہے. جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا، دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا. دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا لیا. پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا، رومال، ایک نے بھی جوتا ڈالا، دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا. ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا، دوسرے نے دوسری طرف سے، کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا اجر مل جائے. حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے 2 طالب علم اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ رومال کے اندر جوتے ہیں، ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے دوسرے نے بھی پکڑا ہوا ہے. ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی. بیوی نے پوچھا ہارون رشید کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. جو آخرت سنوارتا ہے اللہ ایسے دنیا سنوارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑتی ہے آپس میں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میری ایک تمنا پوری کر دیں. آپ کر سکتے ہیں. بھائی رونا تو بند کرو، آپ جو کہو گے میں کر دوں گا. حضرت میں آپ کو کپڑے نئے بنوا کے دیا کروں گا، آپ نہ نہیں کریں گے، ان کو لیں گے اور پہن کے پھر آپ درس حدیث کیا کریں گے. فرمایا بہت اچھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو سال کے 365 لباس بنوا کے دیتا تھا. ڈیلی نیا لباس آتا تھا، پرانا اتار کے صدقہ کر دیتے تھے، نیا لباس پہن کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے. کوئی نواب تو بتائیں ذرا جو سال کے 365 نئے سوٹ پہنتا ہو. ہے کوئی مالدار؟ بزنس والے ہوں گے یہاں، اچھی نوکریوں والے ہوں گے. کبھی کسی نے سال کے 365 نئے سوٹ بنوائے؟ یہ دنیا کی لائن پہ نعمت نہیں ملتی، یہ دین کی لائن پہ ملا کرتی ہے. تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے، اجمیر شریف بھی گیا.
وہاں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں. اللہ کی شان، اللہ رجوع دے دیتا ہے نا، سبھی آ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں. تو وہ بڑا حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں. تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا. ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے ہیں. تو دو باتیں، جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. تو جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا. یہ ریفلیکشن ہوتی ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں. اچھا بھائی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا. وہ جی کیا کریں، بیوی سنتی ہی نہیں ہے، حضرت بس اولاد افلاطون بن گئی ہے، حضرت بچے نے ذلیل کر دیا ہے. کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے. فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے آزما کے دیکھا یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی، یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی، یا میرے نوکروں نے غلاموں نے انہوں نے میری نافرمانی کی، یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی. یہ ہے عدل کا بدلہ. اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو نافرمان بنا کر دکھائیں گے. اس لیے اولاد کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیجئے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہمارے تعلق کو سنوار دیں، سب کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے.